نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و ثنا کے بعد سامعین مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی میری گفتگو کا ٹاپک، آج کی اس خوبصورت پرمسرت نشست میں میری گفتگو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے خلیفۃ الرسول، خلیفہ دوم، مراد رسول، عشرہ مبشرہ کے بزم نشین، امام عادل، شہید منبر و محراب، ابو حفص حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی. اللہ رب العزت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑی شانوں اور عظمتوں اور رفعتوں سے نوازا جو آپ کا ہی مقدر اور آپ کا ہی مقسوم تھا. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین مرید رسول ہیں، لیکن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول ہیں. حضرت سیدنا امیر حمزہ حضور کے جلیل القدر چچا جب ایمان لائے، ان کا ایمان لانا آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی خوشی کا سبب، اور حضور سین حرم میں تشریف فرما تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ لیا. حضور لپٹ گئے اور یہ دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بعمر بن حشام. اے اللہ ایک شیر دیا ہے، ایک شیر اور دے دے، یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے. یہ ابو جہل کا نام ہے، اگرچہ اس نے مجھے تکلیف دی، مجھے زخمی کیا، لیکن اگر اسلام کی تقویت اس سے ہو سکتی ہے تو مالک مجھے کوئی دکھ نہیں، مجھے کوئی غصہ نہیں. ادھر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں، حضور کی التجائیں ہیں. آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ بیت اللہ کے غلاف کو لپٹ کر یہ دعا کر رہے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے توسط اور تصدق سے رب کائنات نے امت مسلمہ کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم شخصیت سے نوازا. اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہم حق پر ہیں. کیا ہمارا دین سچا دین نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا ہمارا دین سچا دین ہے. کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا سچا نبی ہوں. پھر ہم چھپ کر نمازیں کیوں پڑھیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر تم خوب جانتے ہو حکمت ہے، کفار کا زود و کوب، کفار کا ظلم، اور ہماری تعداد بڑی کم ہے، لیکن حضرت سیدنا فاروق اعظم آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ اب ہم چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے، ہم کعبۃ اللہ میں جا کے نماز پڑھیں گے. پھر جب وہاں پہنچے تو کفار پر سکتہ طاری ہو گیا. حضرت عمر بن خطاب کو دیکھ کے دو صفیں بنائی گئی مسلمانوں کی، ایک کی قیادت حضرت سیدنا امیر حمزہ نے کی اور ایک کی قیادت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو ایک ایک کافر کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا کہ جب کوئی کمزور ایمان لاتا تم زود و کوب کرتے، ان کے ساتھ ظلم و ستم کرتے. میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میں محمد الرسول اللہ کا غلام بن کے آیا. حضرت عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، رواہ ترمذی.
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا. اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے اسی طرح کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی وهو الفاروق فرق اللہ به بین الحق والباطل رواہ طبرانی. کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حق کو عمر کے قلب و لسان پر جاری کر دیا. وَهُوَ الْفَارُوقُ اور وہ فاروق ہیں. فرق اللہ به بین الحق والباطل اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے حق اور باطل میں فرق کر دیا. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ کان الاسلام عمر عزا وحجرته نصرا وامارته رحمتا. کہ حضرت عمر بن خطاب کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب تھا اور ان کا ہجرت کرنا مسلمانوں کی نصرت تھی اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی. آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا عمر وہ ہے کہ جب تم نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا تذکرہ ضرور کیا کرو، کیونکہ جب وہ ایک گلی یا ایک سمت سے آ رہا ہو اور شیطان بھی آ رہا ہو تو عمر کو دیکھ کے اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے. ان الشیطان یفر من ذل عمر بے شک شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے. تو سامعین مکرم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں جو جاہ و جلال تھا، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں جو جاہ و جلال تھا، طبیعت کے اندر سختی تھی اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے لیے. تو جب آپ اسلام کے ساتھ وابستہ ہوئے، دین اسلام کے ساتھ مزین ہوئے، حضور کے دست مبارک پر بیعت کی، تو پھر آپ اسلام کے اندر آ کر بھی منافقوں کے لیے اور کافرین کے لیے بھی آپ کا جو رویہ تھا، آپ کا جاہ و جلال تھا، آپ کی جو سختی تھی وہ بدستور قائم رہے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز زندگی، آپ کا انداز معاشرت، آپ کا انداز خلافت، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اٹھا کے دیکھیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اٹھا کے دیکھیں. کتنی مرتبہ قرآن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت کے مطابق اترا ہے، آپ کی رائے کے مطابق اترا ہے. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لقد كان فيما قبلكم من الامم ناس محدثون فان يكن في امتي احد فانه عمر. حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں کچھ الہام یافتہ لوگ تھے، اگر میری امت میں صاحب الہام ہے تو وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے. تو اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم سے مختصر دور خلافت میں جو کام لیا، 10 سال 6 ماہ اور 4 دن آپ نے خلافت فرمائی. لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رب کائنات نے 10 سال 6 ماہ اور 4 دن آپ نے خلافت فرمائی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز سے خلافت فرمائی، اس انداز سے حکومت کی کہ آپ کی عاجزی اور انکساری کا عالم یہ ہے کہ سب سے کم تنخواہ بیت المال سے اگر کسی وجود نے لی ہے تو وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. راوی کہتا ہے کہ آپ سال میں 2 جوڑے لیتے تھے اور میں نے 17 پیمند لگے ہوئے دیکھے ہیں، اور جن کو آپ اپنے تخت حکومت پر بیٹھتے. آپ کا جو تخت حکومت تھا وہ کوئی سونے اور زبرجد کا نہیں تھا بلکہ مسجد نبوی کی چٹائی تھی. آپ دن کو لوگوں کی باتیں سنتے، ان کے معاملات کو حل کرتے، رات کو عمر بیس بدل کے مدینے کی گلیوں کا گشت کرتے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یروشلم نکلے. ایک غلام ہے اور ایک اونٹ ہے، کبھی آپ سوار ہوتے ہیں کبھی آپ کا غلام سوار ہوتا ہے. باری مقرر کر دی گئی. جب یروشلم کی طرف پہنچے، یروشلم کے قریب پہنچے تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری نکیل پکڑنے کی آ گئی اور غلام کی باری سوار ہونے کی آ گئی. تو آپ کے غلام نے کہا
کہ یا حضرت میں اپنی باری اپنی مرضی سے چھوڑتا ہوں، آپ اونٹ پہ سوار ہو جائیں اور میں نکیل پکڑتا ہوں، کیونکہ دشمن کا علاقہ ہے اور تازہ تازہ فتح ہوا ہے، دشمن کا مفتوح علاقہ ہے، اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہوگی۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسلام کی شان و شوکت ایسے ظاہر نہیں ہوتی، تم اپنی باری پہ بیٹھو گے، میں اپنی باری پہ بیٹھوں گا۔ جب آپ یروشلم کے قریب پہنچے، لوگوں نے دیکھا اور کہا، ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگ گئے، سرگوشی کرنے لگ گئے کہ تم اس کی ہیبت سے کانپ رہے تھے، جو رنگ کا کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، یہ تو حبشی لگتا ہے، اس سے تو خوبصورت اس کا غلام ہے جو آگے آگے چل رہا ہے نکیل پکڑ کے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ تم لوگ دھوکہ کھا رہے ہو، تمہارا آقا وہ نہیں کہ جو اونٹ پہ سوار ہے، تمہارا آقا وہ ہے جو آگے آگے نکیل پکڑ کے چل رہا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جابیہ کے مقام پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے استقبال کیا، اور وہاں حضرت فاروق اعظم نے تاریخ ساز ایک خطبہ ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ انا کنا ذل قوم فاذن اللہ بالاسلام۔ اے ابو عبیدہ بن جراح، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اے ابو عبیدہ بن جراح، ہمیں جو عزتیں دی گئی ہیں، ہم ایک ذلیل قوم تھے، لا الہ الا اللہ، اے ابو عبیدہ بن جراح، ہم ایک ذلیل قوم تھے، اللہ رب العزت نے ہمیں جو عزت دیا وہ اس اسلام کی وجہ سے دیا۔ جب تک ہم اس اسلام کے دامن کو تھامے رہیں گے ہماری عزتیں برقرار رہیں گے، اور جب ہم اس عزت والے دین کو چھوڑ دیں گے تو ہم رسوا کر کے رکھ دیے جائیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں امتوں کے عروج و زوال کا تذکرہ کیا۔ اگر اس امت کو تخت و تاج کی خیرات ملی ہے تو وہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ ہے۔ آج پوری دنیا میں ہم رسوا کر کے رکھ دیے گئے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس مرکز حیات کو چھوڑ دیا، اس مرکز عزت کو چھوڑ دیا جہاں سے ہمیں عزتیں ملی تھیں۔ آج ہماری نظریں مغرب کی طرف ہے، وائٹ ہاؤس کی طرف ہیں، ہمیں جو عزتیں ملی تھیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑوں کو صدقہ ملتی، ہمیں جو عزتیں ملی تھیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی وجہ سے ملی تھی۔ یہی وادی تہامہ ہے، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگ گئے۔ آپ کے غلام نے کہا، یا حضرت آپ نوجوان ہیں اور بچوں کی طرح رو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ یہی عرض تہامہ تھی، اور میرے باپ خطاب نے مجھے 5 اونٹ دیے تھے کہ ان کو لین میں کھڑا کرو، میں پیچھے والا سیدھا کرتا تو سامنے والا ٹیڑھا ہو جاتا، سامنے والا سیدھا کرتا تو پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا، مجھ سے 5 اونٹ لین میں نہ کھڑے ہو پائے۔ میرے باپ خطاب نے مجھے بہت مارا، کہا کہ ایک عرب کے بیٹے ہو کہ تم سے 5 اونٹ لین میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ایک وقت عمر پہ وہ تھا، آج شرق سے لے کر غرب تک 23 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے، اور انسان بھی لین میں کھڑے ہیں۔ یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علیہ الا البلاغ المبین۔